أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے صاف جواب دے دیا کہ ہم اس کام کے لیے جانے کو تیار نہیں ہیں، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاصے رنجیدہ خاطر ہوئے. اور قوم یہود قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی موجود ہے کہ قوم کوئی بھی اتنی موت سے نہیں ڈرتی جتنا کہ یہود موت سے ڈرتے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کی انسان تمنا کرے وہ تمنا پوری بھی ہو جائے، لیکن موت کا ڈر ان کے دلوں میں اتنا زیادہ بیٹھا ہوا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی لالچ میں آ کر، کسی مقابلے میں آ کر یا کسی بھی بنیاد پر یہ موت کی تمنا کریں. اور وجہ وہ اعمال ہیں جو یہ آگے بھیج چکے ہیں، چونکہ ہر وقت سازش، عہد شکنی اور ظلم ستم یہ ان کی گٹی میں رچا بسا ہے. اور ظلم ستم ہمیشہ بزدل لوگ، موت سے ڈرنے والے لوگ ہی کیا کرتے ہیں. تو ان اعمال کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے کا حوصلہ ان کے اندر نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں، تو یہ محض ان کے منہوں کی باتیں ہیں، وگرنہ ان کے دل کے اندر موت کا ڈر چھپا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر جا کر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بہرحال اس کے خلاف اگر ہم اپنے اس امت کے ابتدائی حصے کو دیکھیں تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت ہم مکہ میں تھے وہاں پر ہمیں چونکہ جہاد کا حکم ہی نہیں تھا، جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی، اس لیے جو بھی ظلم ان کی طرف سے ہوتے رہے ہم ان کو سہتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ان کا شہر چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے. اور یہاں آنے کے بعد بھی ایک موقع پر قرز بن جابر فہری نے حملہ کیا اور ہمارے اونٹوں کو لوٹ کر چرا کر لے گیا. اب پھر وہ حملے کا ارادہ رکھتا ہے. اور مہاجرین کی صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور اکثر ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہ حبشہ سے ابھی تک مدینہ منورہ نہیں پہنچے. تو مہاجرین کی طاقت بہت کمزور ہے، بہت تھوڑی ہے. اور انصار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مدینہ منورہ پر حملہ کرے، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرے تو ہم آپ کا دفاع کریں گے اور ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے. اگر مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس معاہدے میں شامل نہیں تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد تھا کہ مٹھی پر مہاجرین کے ساتھ اگر باہر نکل کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو یہ مناسب رہے گا یا مناسب نہیں رہے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کریں. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور تیسرے نمبر پر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے
بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ کہہ دیں کہ آپ جانیں آپ کا رب جانیں، اگر وہ لوگ فتح ہو گئے تو ہم آ جائیں گے، وگرنہ ہم جا کر لڑنے والے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مسرت ہوئی اور آپ کا چہرے مبارک پر خوشی کی چمک ظاہر ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی انصار کی گفتگو سننا چاہتے تھے کہ انصار اس موقع پر کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیت کو بھانپ لیا، اور بھانپنے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کی توجہ انصار پر ہے، آپ انصار کے جذبات سننا چاہتے ہیں۔ تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم آپ جہاں پر بھی آپ ہمیں حکم دیں، دنیا کے جس کنارے تک پہنچنے کا آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے حکم پر تیار ہیں۔ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم اس پر بھی کبھی تاخیر نہیں کریں گے۔ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جب تک ہم میں سے کا ایک شخص بھی زندہ ہے، ہم آپ تک کوئی گزند پہنچنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے واقع میں اس کا ثبوت بھی فراہم کیا۔ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے پتھر مارا تو جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور پھر دوسرے کافر نے آپ پہ تلوار کا وار کیا، تو چونکہ صحابہ کرام اس وقت بالکل منظم نہیں تھے اور افراتفری تھی اور درمیان میں گھر کے آپس میں تنظیم سازی ساری ختم ہو گئی تھی، تو ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی اڑ گئی، جس سے صحابہ کرام بہت سارے حواس بھی کھو بیٹھے۔ تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر وار کرنے لگا ہے، تو فوراً آگے بڑھی تو وہی تلوار کا وار اپنے کندھے پر لیا، تو اپنا کندھا ان کا کٹا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تلوار نہیں جانے دی۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں روایت ہے کہ 7 نوجوان جن کی عمر تقریباً 16-17 سال کے لگ بھگ تھی، اور اس عمر کے نوجوان تقریباً بچے ہی شمار ہوتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً آگے بڑھے، اور وہ 7 کے 7 باری باری شہید ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نہیں پہنچنے دیا۔ ایسے میں پھر بڑے حضرات بھی ادھر تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کر اپنی کمروں کو ڈھال بنایا، تیر اپنی کمروں پر کھاتے رہے، اپنی پشتوں پر کھاتے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی دینے میں ذرہ بھر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو جب تک ہمارا امت کا یہ حصہ اس قربانی پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات ان کو نصیب ہوتی رہی۔ اب جب کہ صورتحال یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہم بچ جائیں، بس باقی جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، تو اس کے بعد کی صورتحال پھر ہمارے سامنے ہے، آپ حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بنی اسرائیل میں اور مسلمانوں میں بہت بڑا فرق بتایا گیا ہے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ امت کا یہ آخری حصہ یہ بہت زیادہ بنی اسرائیل کے قریب ہوتا جا رہا ہے، عادات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک، تو جہاد میں نہ شریک ہونے کی وجہ سے 40 سال کی ان کو سزا دی گئی۔ یتیہون فی الارض، کہ یہ اسی وادی میں، اسی وادی سینہ کے اندر سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان فاسق لوگوں پر افسوس نہ کریں۔
چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان پر زیادہ افسوس نہ کریں، تو جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، جو نہیں لا رہے ان پر آپ اپنے آپ کو زیادہ افسوس میں نہ ڈالیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر افسوس نہ کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔